السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ایک خبر کے مطابق بارہ کہو بائی پاس جس کا حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے افتتاح کیا تھا، اس پروجیکٹ میں قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کے استعمال کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور عدالتی احکامات کے بعد سی ڈی اے نے بارہ کہو بائی پاس کے قائد اعظم یونیورسٹی کے حصے کا کام روک دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کی حدود میں آنے والے ایک مخصوص حصے میں بارہ کہو بائی پاس پر ترقیاتی کام روک دیا ہے۔ کچھ مقامی لوگوں نے شکایت کی کہ عدالت کی طرف سے جاری کردہ حکم امتناعی کے باوجود بھی مشینری ابھی تک سائٹ پر کام کر رہی ہے، تاہم سی ڈی اے کے ترجمان سید آصف شاہ کے مطابق عدالتی حکم صرف یونیورسٹی کے ایک مخصوص حصے سے متعلق تھا جسے فوری طور پر روک دیا گیا ہے اور باقی علاقے پر کام جاری ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ بائی پاس سٹی مینیجرز کا اولین ترجیح منصوبہ ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے مکمل کرنے کے لیے صرف 3 ماہ کی ٹائم لائن دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بارہ کہو بائی پاس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے یونیورسٹی کی زمین کے ایک ٹکڑے کے استعمال کے خلاف 3 پروفیسرز اور 2 ایسوسی ایٹ پروفیسرز کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کی۔ درخواست میں یونیورسٹی کیمپس کو بارہ کہو بائی پاس کے ذریعے جنوبی اور شمالی حصوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ اس کا اثر یونیورسٹی کیمپس کے اندر بائی پاس کو ڈی فیکٹو ہارڈ بارڈر میں تبدیل کرنے کا ہے۔ بائی پاس یونیورسٹی کی رہائشی کالونی کے قریب بھی خطرناک ہے۔ مزید یہ کہ یونیورسٹی سے گزرنے والی ایک عوامی سڑک کی تعمیر سے طلباء، فیکلٹی اور عملے کو سیکیورٹی رسک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے اعلیٰ فیصلہ ساز ادارے نے مبینہ طور پر بارہ کہو بائی پاس منصوبے کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مشروط زمین کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دی تھی، کیونکہ 12 میں سے 9 سنڈیکیٹ اراکین نے شہری ادارے کے ساتھ معاہدے کی حمایت کی تھی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ سی ڈی اے نے 17 جون کو ہونے والے اپنے بورڈ اجلاس میں قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کو غیر تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ نہ تو یونیورسٹی کی زمین کی مقدار کا حوالہ دیتا ہے اور نہ ہی سی ڈی اے کے اراضی کو تبدیل کرنے کی وضاحت کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ خفیہ اور ناپاک عجلت میں کیا گیا ہے، جسے درخواست گزاروں کو تبھی پتہ چلا جب کام شروع ہو چکا تھا۔ پٹیشن کے مطابق یونیورسٹی کے پاس زمین کے استعمال کے لیے اپنا ماسٹر پلان ہے تاکہ مستقبل میں توسیع کو پورا کیا جا سکے۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے استدعا کی کہ مذکورہ منصوبے میں قائد اعظم یونیورسٹی کی اراضی استعمال کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ فیکلٹی ممبران کے وکیل کاشف علی ایڈووکیٹ نے عدالت میں پیش ہو کر استدعا کی کہ یہ منصوبہ نہ صرف اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہے بلکہ بائی پاس کی نئی الائنمنٹ یونیورسٹی کیمپس سے گزرتی ہے اور یونیورسٹی کو جنوبی اور شمالی حصے میں تقسیم کر دیتی ہے۔ سی ڈی اے کے وکیل جواد نذیر نے عدالت کو بتایا کہ اتھارٹی نے یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ معاہدے کے مطابق منصوبہ شروع کیا ہے اور منصوبے کے لیے استعمال ہونے والی 200 کنال اراضی کے بدلے 225 کنال اراضی الاٹ کی گئی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کو دی گئی اراضی ہر قسم کی لائبلٹی سے پاک ہے اور سی ڈی اے نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ سے زمین کا قبضہ پہلے ہی لے لیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے درخواست گزاروں سے استفسار کیا کہ بائی پاس عوامی فلاح بہبود کا منصوبہ نہیں اور کیا اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا کوئی عمارت اس پروجیکٹ کی سید میں آئی ہے۔ حکم امتناعی جاری کرنے کی بار بار کی درخواستوں کا جواب دیتے ہوئے جسٹس میاں گل حسن نے مزید کہا کہ اگر یونیورسٹی کی عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو عدالت منصوبے کے خلاف حکم امتناعی کیسے دے سکتی ہے۔
درخواست گزاروں کے وکیل کاشف علی ایڈوکیٹ نے نشاندہی کی کہ دیگر قانونی مسائل کے علاوہ اس منصوبے سے ماحولیات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ سی ڈی اے الائنمنٹ کے تحت آنے والے سینکڑوں درختوں کو کاٹ رہا ہے۔ عدالت کو اس سے ریلیٹڈ تصاویر بھی دکھائی گئیں۔ جسٹس میاں گل حسن نے سی ڈی اے کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا اتھارٹی نے پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کرائی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ تمام متعلقہ محکموں سے منظوری لے لی گئی ہے۔ تاہم یہ جواب جسٹس میاں گل حسن کو مطمئن نہیں کر سکا، جنہوں نے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے عدم اعتراض کا سرٹیفکیٹ یعنی NOC جاری ہونے تک اس منصوبے پر کام روکنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کیس میں وفاقی حکومت کو بھی جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کی طرف سے جاری کردہ مختصر حکم نامے کے مطابق اگلی تاریخ مقرر ہونے تک قائد اعظم یونیورسٹی کی حدود میں مزید کوئی تعمیراتی سرگرمی نہیں کی جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک روایت ہے کہ اگر ایک حکومت پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے تو دوسری حکومت کے کچھ عناصر اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس میں سفر ہمیشہ عوام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ اینی ویز یہ عوام کی فلاح و بہبود کا ایک پروجیکٹ ہے جس سے بارہ کہو اور اس سے آگے کے جتنے گاؤں دیہات وغیرہ آتے ہیں ان سب کو بینیفٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور دوسرے شہروں سے جو لوگ مری کی طرف جاتے ہیں ان سب کو بھی بینیفٹ ہوگا، وہ گھنٹوں ٹریفک رش میں پھنسے رہنے سے بچ سکیں گے۔ جہاں پر یہ پروجیکٹ لوگوں کو سفری سہولیات مہیا کرے گا، وہیں پر اس پروجیکٹ کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی زمین آئے گی یا جتنے بھی سوسائٹیز وغیرہ آئیں گی ان سب کے لیے یہ پروجیکٹ بینیفیشل ہوگا۔ چلیں ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی میں پچھلے ایک سال میں کوئی میگا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن جہاں تک اسلام آباد کا تعلق ہے، مرگلہ ایوینیو ایک پروجیکٹ کام چل رہا ہے، اس پہ IJP روڈ دوسرا پروجیکٹ اس پہ بھی کام چل رہا ہے، راول ڈیم انٹرچینج یہ تیسرا پروجیکٹ ہے۔ مرگلہ روڈ سے زون 1 اور زون 2 آپس میں مل جائیں گے۔ IJP روڈ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ایک راستہ مہیا کرے گی۔ اگر راول ڈیم انٹرچینج کو دیکھا جائے تو یہ مین اسلام آباد سے زون 4 کو ملاتا ہے، جو پارک روڈ کی طرف چک شہزاد کی طرف جاتی ہے اور مری روڈ کو بھی ایک لنک پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ چوتھا پروجیکٹ اسلام آباد کا چوتھا میگا پروجیکٹ بارہ کہو بائی پاس یہ اگر بن جاتا ہے تو یہ نہ صرف اسلام آباد میں آپس میں بھی کنیکٹیویٹی کے لیے ایزی ہوگا، بلکہ یہ مری والی سائیڈ پہ جتنے بھی انٹر سٹی ٹریفک جاتی ہے اس کو بھی یہ ایک راستہ پرووائڈ کرے گا۔ بحریہ گولف سٹی جسے بحریہ انکلیو 2 کہتے ہیں اسے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیول فارم ہاؤسز جو ہیں سملی ڈیم روڈ کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی ان کا راستہ بھی اسی کو بائی پاس کرنے کے بعد آئے گا۔ حالانکہ رش کے اندر اچھی خاصی ٹریفک کی سائڈ پہ جام ہو جاتی تھی، جبکہ پارک انکلیو کی طرف ایک دوسری سائڈ سے پچھلی سائڈ سے بھی سملی ڈیم والی سائڈ سے جو راستہ جاتا ہے وہ بھی اسی کو کراس کرنے کے بعد آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی موٹی سوسائٹیز اس ایریے میں ہیں، ان سب کے لیے یہ بائی پاس فائدہ مند ہوگا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔